نادان دل نادان محبت آخری حصہ۔ پہلے تمام حصوں کی پلے لسٹ لنک نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹ میں موجود ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے پولیس اسٹیشن کی چائے نہیں پیو گی؟ عہد کے طنز پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا روزہ ہے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ اسپارٹ لہجے میں کہتی اس کے آفس سے جانے لگی تھی۔ ہاں تو چپ کے کھانے سے بہتر ہے کھلم کھلا چائے پی کر بتاؤ کہ… عہد نے پھر سے تیلی پھینکنے کی کوشش کی تھی جبکہ صاحبہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، فضول میں تمہارے منہ نہیں لکھنا میں نے۔ عہد ہنس پڑا تھا اور صاحبہ نے نظریں چرا کر رخ موڑا تھا۔ ہنستے ہوئے دل کے تار ہی چھیڑ دیتا ہے۔ عہد اس کی پشت ہی گو رہا تھا اور وہ آفس سے باہر نکلی تھی جب اس نے انٹرکام کان سے لگایا تھا۔ میڈم کو جہاں جانا ہے وہاں چھوڑو گاڑی میں اور ان کے ساتھ ساتھ رہو، وہ کہہ کر انٹرکام بند کر چکا تھا۔ ایاز اب تمہارا کچھ کرنا پڑے گا، میری بیوی کو کال کر کے بلانا بہت مہنگا پڑے گا اب تو۔ اس کی چہرے پر کرختگی تھی۔ شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں ملک کے اور دنیا کے قابل ڈاکٹرز اور سرجن کو دعوت دی گئی تھی اور وہیں ڈاکٹر سجل کو بھی دعوت دی گئی تھی ان کے ہاسپٹل کی طرف سے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی کے لیے بے حد انہماک سے ڈاکٹر جوزف کا لیکچر سن رہی تھی جب اسے چونکنا پڑا۔ ہائے ڈاکٹر سجل، نرم و ملائم تھی بھاری آواز پر وہ چونک کر مڑی جہاں ساتھ والی سیٹ پر 3 پیس سوٹ میں شاہویز براجمان تھا۔ وہ حیرت سے فارمل انداز میں دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ جہاں جہاں ڈاکٹر سجل وہیں ان کا پیشنٹ۔ آپ کو اندر آنے کیسے دیا؟ آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں۔ سجل اب بھی حیران تھی جبکہ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا اس کی طرف چکا تھا۔ میں بھوت ہوں، چپکے سے آ گیا۔ سجل منہ بنا کر سامنے دیکھنے لگی جبکہ شاہویز اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ کو نظر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ سجل جزر بزر ہوتی سے دیکھنے لگی۔ آپ ایسے کیوں دیکھتے ہیں مجھے؟ شاہ عجیب کنفیوز ہونے لگتی ہیں۔ شاہویز ہنس پڑا تھا۔ تبھی تو دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کی یہ کنفیوژن اس پاگل دل کو سکون بخشتی ہے۔ سجل شاہ کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جائیے یہاں سے، اتنا امپورٹنٹ لیکچر آپ کی وجہ سے مس ہو رہا ہے۔ ارے ڈونٹ وری، میں ان لیکچرز کی 1000 کاپیز آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اس کا انداز پرسکون تھا جبکہ سجل اپروچ کا کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے یہاں ہڈن کیمراز ہیں، ہڈن مائک ہے، اور یہ سامنے دیکھو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساری کاپی سینڈ کر دوں گا تمہیں، وہ کہہ رہا تھا جب ویٹر اس کے قریب آیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، سب ارینجمنٹ ہو چکی ہے۔ سجن نے بے حد غور سے شاہویز کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی کو دیکھا تھا جبکہ اس نے اس بات میں سر ہلا تھا۔ پورے اسٹاف کو انفارم کر دے کہ وہ الرٹ رہے اینڈ کسی بھی گیسٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اوکے سر۔ وہ ویٹر جا چکا تھا جبکہ شاہویز نے ابروج کا کے سجل کی سوالیہ نظروں میں دیکھا تھا۔ جو سوچ رہی ہوں نا میں، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا سوچ رہی تم ڈاکٹر سجن؟ شاہویز زیر لب مسکراتا وہ پوچھ رہا تھا۔ کہیں آپ اونر تو نہیں یہاں کے؟ سجل کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ لیکچر سے نہیں آپ، بعد میں ہوتی ہے بات، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر جا رہا تھا جبکہ سجل حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ عجیب پورے اسٹار شخصیت تھی اس کی، جو سوچنے لگتی اس کے برعکس بالکل وہ نکل آتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر وہ سامنے دیکھنے لگی۔ تھکا تھکا سے وہ گھر داخل ہوا، دل پر بھاری بوجھ سان پڑا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ افسون کے ساتھ سختی سے کبھی بھی پیش نہیں آئے گا۔ ایک دن کمرے میں اسے نہ پا کر وہ کچن میں آیا تھا، وہاں بھی نہیں تھی وہ، بس بوا تھی اور تسنیم جو افطاری بنا رہے تھے۔ ارے اسکان بیٹا تم کب آئے؟ افسون کہاں ہے؟ وہ بے دلی سے پوچھنے لگا۔ تسنیم نے نظریں چراتے رخ موڑا تھا۔ وہ اپنے گھر ہے ابھی، اسکان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ کہا بھی تھا میں نے کب وہ یہیں رہے گی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا مڑا تھا جب لاؤنج میں بیٹھے توفیل نے اسے آواز دی۔ ان کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ اسکان لب بینچے وہیں بیٹھ گیا۔ توفیل بے حد غور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کیوں میرا بیٹا اس قدر پریشان ہے؟ اسکان اپنی گن پٹی سہلانے لگا۔ نہیں جانتا پاپا، بالکل بھی نہیں جانتا میں۔ توفیل نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا نرمی سے۔ افسون بچپن سے لاڈلی تھی تمہاری ماں کی اور اپنے بابا کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کو گولی سے مارا گیا۔ وہ خون میں لت پت اپنے بابا کی باڈی کے ساتھ گھر لائے گی۔ وہ کئی دنوں تک چپ چاپ بیٹھی دیواروں کو تکتی رہتی۔ اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا اسکان بیٹا۔ وہ تھوڑی ضدی بنتی کہ اس کے ساتھ جو پرابلمس چل رہی کوئی بھی اسے سمجھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ بس سب اسے غلط سب بولتے ہیں، بدتمیز بولتے ہیں، خود سر بولتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا فن تمہارے پاس بے حد خوبصورت دل ہے، تم بے حد اچھی اور نرم دل رکھتی ہو، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ اسکان لگ چباتا توفیل کو دیکھ رہا تھا۔
اسے زبردستی اٹھا کر گھر لے آنا، اسے اپنی قید نہیں کرنا، کیا یہ تربیت ہے تمہاری ازکان؟ ایک معصوم لڑکی جو تمہاری منکوہا بھی ہے، جس سے تم نے بے حد محبت کی، وہ اگر بدتمیزی کرتی ہے تم سے یا تمہیں غلط سمجھتی ہے تو اسے اپنائیت کا احساس دینے کی بجائے تم اس کے خیالات کو سچ ثابت کرے رہے ازکان۔ تک یہی تھی تمہاری محبت؟ یہی ہر وقت غصہ کرنا، غلط بات کہنا اسے، اب کہتے ہو کہ محبت ہے اس سے اور وہ نہیں سمجھتی، تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہو اپنی منکوہا کو کہ زور زبردستی کرو گے اس کے ساتھ؟ بس یہی راستہ رہ کے اپنی طاقت دکھاؤ اسے۔ بہت غلط بات ہے یہ ازکان، بہت غلط بات ہے۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ ازکان بھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر سر جھٹک کر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو فیل کی نظر کچن کے دروازے پر استادہ تسنیم پر پڑی، جن کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں ہلکا سا مسکرا دیے تھے تو تسنیم بھی کچن میں چلی گئی۔ سجل جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، اس کی نظر افسون کے بیڈ پر گئی جہاں وہ نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی اور چہرے پر مسکان بکھری تھی۔ ارے افسون تم آ گئی، واؤ! وہ اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ کتنی ویک لگ رہی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بہن کی، میں نے کل تمہیں بہت مس کیا، تھینک گاڈ کہ تم آ گئی۔ اپنی خوشی کا اظہار کری تھی اور افسون خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہاں خود کو کیوں بند کر رکھا ہے، نیچے نہیں گئی؟ سجل نے پھر سے کہا اور افسون نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ سجل پہلے پریشانی پر مسکرا کر اس کی گرد اپنے بازو پہ لائے۔ افسون میری جان، سجل نے پھر سے اسے آواز دی، لیکن وہ خاموشی سے اس کے گلے سے لگی رہی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سجل، سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ مجھے بابا یاد آ رہے ہیں جب وہ نیچے گرے تھے اور ان کے پورے جسم پر خون تھا، بہت سارا خون۔ سجل نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا لیکن افسون یوں ہی اس سے لگی رہی۔ مجھ سے نفرت نہیں کرو سجل، پلیز مجھ سے نفرت نہیں کرو، میں تمہاری بہن ہوں افسون، ہم وہ بہنیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہی ہیں اور ایک ساتھ اس دنیا میں آئی ہیں۔ سجل کہتے کہتے ہنس پڑی۔ افسون اس سے الگ ہو کر اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک جیسے ہی تو ہیں، بالکل ایک ہی ہیں ہم، الگ تھوڑی ہیں ہم۔ میری محبت کیا ہے تمہارے لیے افسون، کہ تم نہیں جانتی کیا؟ ہیلپ می پلیز، افسون نے اچانک کہا۔ سجل نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آئی ایم آلویز ہیئر افسون ٹو بی ود یو، میری پیاری سی بہن۔ ایسے ریئیکٹ مت کیا کرو، مجھے تم شرارتیں کرتی اچھی لگتی ہو میری ہٹلر سسٹر۔ افسون مسکرا دی تھی۔ ابھی تو روز ہے تو مذاق کا اسٹیمنا ہی ختم ہو چکا۔ سجل ہنس پڑی۔ افسون کا اسٹیمنا بھی ختم ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ افسون بھی ہنسنے لگی۔ سچ میں دیکھو تو چہرہ ہی اترا ہوا میرا۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ یہ تم کس کے ساتھ؟ افشین اندر آئی اور افسون پر نظر پڑتے ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ افسون، انہوں نے اسے پکارا لیکن وہ خاموش رہی۔ تم کب آئی؟ انہوں نے پھر سے پوچھا لیکن وہ خاموشی سے اپنی بیڈ شیٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ غصہ تھی، ناراض تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ازکان کا ساتھ دیا، کبھی اپنی بیٹی کا نہیں۔ ہمیشہ اپنی ہی بیٹی کو ڈانٹا، غلط کہا، تبھی وہ غصہ تھی۔ سجل نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو یہ خاموش سی نظر افسون پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سجل سنجیدگی سے افسون کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ آج بالکل مختلف افسون لگ رہی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں سجل۔ سجل حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہر دفعہ ملنے پر اسے حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا، اور آج بھی وہ حیرت سے ہی اسے دیکھ رہی تھی، جسے پرپوز کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، جانے کیوں۔ لیکن ایک حقیقت تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں جو شاید تم نہیں جانتی میرے بارے میں، بٹ یہ ضروری ہے کہ تمہیں سب معلوم ہو میرے بارے میں۔ اور پھر سے بولا اور بے حد سنجیدگی تھی اس کے چہرے اور لہجے میں۔ کیا بات ہے شاہ، آپ اتنے سیریس کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سجل اس کے پرپوز کو مکمل نظر انداز ہی کر چکی تھی۔ اس کا ذہن تو اس کے بدلے ہوئے انداز میں الجھا تھا۔ میں سجل، پلیز چھوڑ کے مت چلی جانا، منہ مت موڑ لینا پلیز، میری حقیقت جان لینے کے بعد پلیز۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو ابشا۔ سجل کا دل تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ کیا انکشاف ہونے جا رہا تھا اب؟ جو شاویز اس قدر سنجیدہ تھا۔ میں اقبال احسن ملک کا چھوٹا بھائی ہوں، ایکس پولیٹیشین احسن ملک کا بیٹا، جن پر تمہارے بابا کے قتل کا الزام ہے۔ سجل کے سر پر جیسے بم پھوڑا گیا۔ وہ مکمل پیرالائزڈ ہو چکی تھی، پھر بھی نہیں پا رہی تھی، بس آنکھوں میں حیرت و بے یقینی لیے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سب الزام بے بنیاد ہے سجل، یہ تو تم بھی جانتی، اس رات میرے بابا بھی قتل ہوئے تھے اور آج تک پولیس کے ہاتھ کوئی کلیو نہیں لگا اس رات کے حوالے سے، وہ کہہ رہا تھا جب سجل نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ جاؤ۔ اس نے حیرت سے سجل کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب سجل؟ اس کے الفاظ میں کرب رقم تھا، جبکہ سجل اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ سجل کا لہجہ سپاٹ ہی تھا۔
سچ میں پلیز شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر سے کہنے لگا۔ سجل نے اپنی نم سپاٹ نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، وہ چلائے۔ شاویز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، دل جیسے دھڑکنے سے انکاری ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے کتنا مشکل تھا یہ سب سہنا اس کے لیے، اور پھر اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ میرا بھائی آج بھی آپ کی خالہ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے، تب وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھا پا رہا۔ لیکن ڈاکٹر سجل فرحان شاہ، میں کمزور نہیں ہوں، میں آپ سے کبھی دستبردار تو کیا، وقت آنے پر آپ کو زبردستی بھی اپنا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ سجل نے بے حد غصیلی نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر چلا گیا، جبکہ سجل نے گہرا سانس لیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ بار بار اسے خاندان کے ہر فرد سے ان کا سامنا ہو، اس خاندان کے ہر فرد سے گہرا تعلق بنے؟ کیوں ایسا؟ آخر ایسا ہی کیوں؟ کل آئلینڈ تھی تو آج وہ خود کیوں؟ ارے اسکان بیٹا، تم یہاں؟ صبح صبح اسکان کو دیکھ کر افشین مسکراتی اس کے قریب آئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ اسکان نے بھی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، پولو جا رہی ہیں، تم بتاؤ؟ افشین نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ وہ بھی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بھی بس ہاسپٹل جا رہا تھا، سوچا افسون کو دیکھ لوں، اس نے مسکراتے اپنا مدعا بیان کیا۔ ارے ضرور، اپنے روم میں سو رہی ہوگی، جاؤ مل لو۔ افشین نے خوش ہوتے اسے اوپر جانے کی اجازت دی تو وہ بھی ایکسکیوز کرتا سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے تک گیا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو بیگم صاحبہ سامنے بیڈ پر سوتی نظر آئی۔ اسکان کے لبوں کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ پورے استحقاق سے اندر آیا اور بیڈ کے قریب آ کر نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے اس کے لب نیم بات ہے۔ اسکان نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے کی پور سے اس کے نرم لبوں کو چھوا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ اسکان اپنا ہاتھ کھینچ چکا تھا، پھر سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بال ہٹانا چاہتا تھا، جب کسی احساس کے تحت افسون نے آنکھیں کھولی۔ نیند سے بوجھل پلکیں بار بار چپکاتی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی دماغ نے کام کرنا شروع کیا، وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کون کسی کے روم میں آتا ہے؟ میں سو رہی تھی، اور اسکان کو گھورتی تیز لہجے میں کہنے لگی، جبکہ اسکان کو غصہ نہیں آیا لیکن چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں اپنی بیوی کے روم میں آیا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ افسون نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا، شوق سے آؤ۔ اس کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ ایسے کیوں سے ہو رہی ہے دیر تک، بیمار تو نہیں ہو؟ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھونا چاہا جب افسون غصے سے پیچھے ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ اب؟ اسکان نے سر جھٹک کر اپنے امڑتے غصے پر قابو پانا چاہا۔ جتنا وہ نرم لہجے میں بات کرتا اتنا ہی افسون بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی۔ میں نرمی سے بات کر رہا ہوں، تم بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ تو نہ کرے نرمی سے بات، کس نے منتیں کی ہیں نرمی سے بات کرنے کے لیے؟ ویسے بھی نرمی سے بات کر لینے سے کون سی حقیقت چھپ سکتی ہے؟ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہیں؟ افسون کندھے اچکا کر کہتی، بات ختم کر کے اسکان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے افسون، مجھے سدھارنے کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دیں آپ۔ افسون بھی دو بدو بولتی پھر سے بیڈ پر گری اور کمفرٹر سر تک لے کر اب سونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے پھر سے سونا ہے، بائے۔ اسکان نے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ وہ افسون کے دل سے سب غلط باتیں نکالنا چاہتا تھا، لیکن افسون ایسا کچھ چاہتی ہی نہیں تھی شاید۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ افسون نے کمفرٹر سے منہ نکال کر غصے سے دروازے کو گھوڑا جیسے وہی اسکان ہو۔ بدتمیز، دانت پیستی وہ پھر سے بیڈ پر پھیل کر لگی کہ اسے مزید سونا تھا، لیکن کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں کھل گئی۔ لب کاٹتی وہ کچھ سوچتی رہی، پھر جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھی۔ کیا مصیبت اب یہ! اف! بیڈ سے اتر کر وہ بالکنی میں گئی۔ اسکان گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، وہ وہیں کھڑی اس کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہوگی افسون، اسی دن تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اسے اسکان کے الفاظ یاد آئے تو جھرجھری اسی لی تھی۔ محبت ہوگی تو؟ یا اللہ، محبت کے بعد کون کسے چھوڑنا چاہتا ہے؟ اف، اب یہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر پھر سے بیڈ پر آ کر گری۔ اب اگر محبت ہوگی اس مولوی سے تو؟ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر تھوڑی ٹکا کر سوچنے لگی تو جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو اس مغرور مولوی کو تو چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں میں؟ رسیوں سے باندھ کر اسی 1980 والے بیڈ پر اور اپنے لیے نیا بیڈ لے لوں گی، اور پھر منہ پہ ٹیپ بھی لگا دوں گی تاکہ کچھ بولے ہی نہ، جو مجھے غصہ دلائے۔ پھر واش روم کیسے جائے گا؟ کھانا کیسے کھائے گا؟ ڈریس کیسے چینج کرے گا؟ اوف اوف! وہ تکیہ اٹھا کر اپنے سر پر مارنے لگی۔ کب کچھ سمجھ نہ آیا تو دھڑام سے بیڈ پر گر کے آنکھیں مولتی وہ بار بار لب کاٹتی گاڑی چلاتے احد کو دیکھ رہی تھی۔ آفس تک چھوڑنے پر وہ خود جا رہا تھا آج اس کے ساتھ۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، لیکن صاحبہ نے ہمت کر ہی لی۔
کیا ضرورت ہے تم کو اتنا سب کہنے کی؟ وہ تمہاری بہن ہے، ہمارے گھر کی فرد ہے۔ وہ پھر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ صاحبہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر سے بول پڑی، اپنی بہن کو ایسے نہیں، غلط باتیں نہیں بولی جاتی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ نے گاڑی روک دی، اب گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سے کہا میں نے کہ مجھے سبق پڑھاؤ، لیکچر سناؤ اچھے برے کے بارے میں؟ صاحبہ نے منہ ہی موڑ لیا کہ جب تک اس کے غصے والے چہرے کو دیکھتی وہ کچھ نہ بول پاتی۔ میں تو بولوں گی، افسون میری دوست ہے، دوست، وہی دوست جب تم گھر اور مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس نے تمہیں روکنا چاہا تھا، اس سے بھی لڑ پڑی تھی، دوستی کا لاج تک نہیں رکھ پائی تھی تم۔ صاحبہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، آئی بڑی دوست کی ہمدرد۔ وہ بڑبڑا تھا، پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ مسئلہ الگ ہے اس بات سے، صاحبہ نے پھر سے کہا، جبکہ عہد اس سے دیکھنے لگا۔ کیا الگ ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا مسئلہ تھا اس لیے؟ کیونکہ وہ تم سے متعلق تھا اس لیے؟ صاحبہ تم گھر میں تو آ گئی، تمہیں بیڈ روم میں رہنے سے بھی نہیں میں روک رہا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، میں آج بھی اس بات کو نہیں بھولا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی اور اس وقت تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور نہ ہی یہ بات کبھی میں بھولوں گا ہی۔ تم رہنا چاہو تو رہو اس گھر میں شوق سے، اپنی مرضی سے جب تک رہنا چاہو، لیکن مجھ سے میرے فیصلوں سے فاصلہ رکھو، بیٹر فار یو۔ وہ بات ختم کر کے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ صاحبہ نم آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھتی رہی۔ گاڑی روکو، صاحبہ نے اچانک کہا۔ عہد گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ تم بہت برے ہو، کہہ کر صاحبہ گاڑی سے اتر گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عہد جھنجھلایا۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ تنتناتی سے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ وہیں رکو۔ عہد بھی گاڑی سے نکلا۔ اس کی تیز آواز پر صاحبہ بوکھلا کر رکی۔ سیدھی طرح بیٹھو گاڑی میں، تماشا مت بناؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ تقریباً گھر آیا۔ صاحبہ سے گھورتی پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب عہد بھی بیٹھ چکا تو صاحبہ رخ موڑ کے، دیکھنا نیوز پیپر میں کالم لکھوں گی تم پر۔ عہد کچھ نہ بولا، لب بیچے اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح صبح ہی صاحبہ اسے غصہ دلا چکی تھی اور وہ صاحبہ کو کبھی چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اسے سزا دلانا ضرور لگ رہا تھا اسے، اور اب تک اپنی حرکتوں کے لیے اس نے سوری بھی نہیں کہی تھی۔ کیا کیا سارا دن؟ افسون موبائل میں مصروف تھی جب سچل دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ ابھی بھی ہاسپٹل سے آئی تھی، تبھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت سے کام کیے، موبائل سائڈ پر رکھ کر افسون نے بتایا۔ تھک گئی یا؟ ساتھ میں ایک بھرپور انگڑائی لی۔ ایسے کون سے کام کیے؟ سجل اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے پوچھنے لگے۔ افسون اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے فیس بک آن کر کے ادھر ادھر ٹانگ جھانک کی، پھر انسٹاگرام پہ جا کر تھوڑی چہل قدمی کی، وہاں سے ٹویٹر پہ گئی۔ بے حد خاموشی تھی، سب کھراڑے مار کے سو رہے تھے، مجھے بھی نیند آنے لگی تو وہاں سے واٹس ایپ پہ گئی، لوگوں کی اسٹیٹس پر انہیں شرم دلا کر یوٹیوب پہ گئی، تھوڑا بہت سارے سیلیبریٹیز کو جاننے کے بعد پھر ٹیلی گرام میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تم آ گئی۔ سجل جو گھور کر اسے دیکھ رہی تھی، منہ بنا کر وہیں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ فنی، سجل بولی۔ ویسے تیرے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ افسون بھی اپنے بیڈ پر لیٹتے پوچھنے لگی۔ سجل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاہویز ہے نا؟ ہاں ہے تو یار، وہ اقبال احسن ملک کا بھائی ہے۔ سجل اسے شوق میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن افسون بے حد سکون سے کندھے اچکا گئی۔ لے تجھے اب پتہ چلا؟ تمہیں معلوم تھا؟ سجل حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، اس رات میں اقبال کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے گئی تھی نا، تو اس سانبر جادوگر سے ملاقات ہو گئی تھی، افسون بے پرواہی سے بتانے لگی، جبکہ سجل اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کچھ نہیں کہا اس نے؟ کہا تو بہت کچھ تھا اس نے، اب یاد نہیں کیوں؟ تجھے کیوں کھجلی ہو رہی ہے اس کے اقبال کے بھائی ہونے سے؟ افسون ابرو اچکا کر اس کا معائنہ لے رہی تھی، جبکہ سجل گھر بڑھا گئی۔ وہ ہمارے بابا کا قاتل ہے تو؟ اس کے بابا کا قاتل کون ہے؟ افسون لب بھیجے اسے سوانح نظروں سے دیکھ رہی۔ تو وہاں موجود تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نے کو ہمارے بابا کو قتل کر رہا تھا؟ سب یہی تو کہتے ہیں، سجل اداس لہجے میں پوچھنے لگی۔ سب وہاں موجود تھے کیا؟ پھر سے سوال کر رہی تھی، جبکہ سجل زچ ہوگی۔ بس کر دو تم تو، لے خود کچھ بولتی ہے تو اٹس اوکے، میں آئینہ دکھانے لگ جاؤ تو بس کر دو۔ افسون منہ بنا کر بولی، ہمارے بابا اگر قتل ہوئے تو ان کے بابا بھی قتل ہوئے، کیا وہ الزام لے کر آگے ہمارے سروں پر تھوپنے؟ نہیں نا، تو ہم کی دشمنی کر رہے ہیں ان سے؟ کیونکہ اقبال بھائی پولیٹکس میں، ہاں، پولیٹیشینز انسان نہیں ہوتے، درندے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی قتل کر دیتے، اپنے باپ کا بھی۔ میں تجھے عقل مند سمجھتی تھی سجل، لیکن تجھ میں تو عقل نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ افسون اپنی بات کہہ کر پھر سے موبائل لے کر نیند دراز ہوئی، جبکہ سجل لب کاٹتی شاہویز کے بارے میں سوچنے لگی۔ افطاری کے بعد وہ کچھ دیر لان میں ٹہلنے کی گھر سے باہر آئی۔ دن کو موسم گرما ہوتا تھا، لیکن رات کو ہلکی ہلکی خنکی کا احساس خوشگوار لگتا تھا جب اس کی نظر ساتھ والے لان میں گئی۔
جہاں اسکان موبائل پر کسی سے بات کرتا لان میں آ رہا تھا۔ ہاں یار، اندر سب تھے تو تمہاری آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ یہ جملہ جیسے افسون کے کانوں سے ٹکرایا، اس کی جاسوسی کی رگ پھڑکی۔ یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ وہ پاس بنی گھنی جھاڑیوں کے پیچھے ہو کے اسکان کی آواز سننے لگی۔ اچھا یہ کب؟ تم فکر نہیں کرو، میں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ افسون نے ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ یہ مولوی مجھے کسی اور کے لیے چھوڑا ہے؟ وہ دانت پیس کی بڑبڑائی۔ اسکان کو اس گھنی جھاڑیوں میں کچھ ہلتا محسوس تھا، تبھی اس طرف چلا آیا بات کرتے ہوئے۔ ارے نہیں، کوئی بھیگی بلی شاید چھپی ہوئی تھی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میں کیوں اگنور کروں گا؟ افسون وہیں سے گھورنے لگی۔ ہاں ہاں میں بات کروں گا، ویسے بھی سب کنفرم ہو تو چکا ہے۔ پھر بھی یہ عید تمہاری میرے سنگ ہی ہوگی۔ چاند آتے ہم ساتھ جائیں گے، چوڑیاں پہننا۔ وہ بات کر رہا تھا جب جھاڑیوں سے لڑکھڑاتی افسون باہر آئی۔ اس سے پہلے وہ حیران ہوتا کہ تم نے جھٹ سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ چڑیل کتی کمینی، تمہارے ہاتھ کاٹتے ہوئے ان کی چوڑیاں پہننے کی کوشش بھی کی اس مولوی کے ہاتھ سے۔ اسکان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر آف کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی افسون؟ افسون کو اب اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا تھا، تبھی اپنی شرمندگی سے چھپانے کے لیے وہ اسکان کو گھورنے لگی۔ میں ابھی بھی بیوی ہوں آپ کی، ولادت کی نہیں ہوئی میری۔ پھر ہوتے کون ہے؟ کسی دوسری چڑیل کو چوڑیاں پہنائی جائیں گی؟ یوں رات کو لان میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو جلا کر راکھ کر دوں گی اس چڑیل مکارن کو۔ وہ بول رہی تھی اور اسکان حیران سے اس نئی افسون کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، تو میں نے سوچا کسی دوسری کے ساتھ محبت کر لوں۔ جان لے لوں گی آپ کی، مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ کر تو دکھائیں۔ وہ بے اختیار تیز لہجے میں بولی۔ اسکان کا دل جیسے اس تبدیلی پر تیزی سے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگا، لیکن چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی۔ ہم بہت جلد ڈیورس پیپرز پر سائن کرنے والے افسون، عید آنے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اسکان کی سنجیدگی سے کہی بات پر افسون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اسے اپنی کچھ دیر پہلے والی بے اختیاری پر غصہ ہے۔ وہ کیسے بھول کی جیلسی میں یہ وہی اسکان ہے جو اپنی ماما کی خواہش پر اسے اپنا رہا ہے، لیکن کسی دوسری لڑکی کے لیے اسے چھوڑ دے گا اسکان؟ یہ خیال ہی اسے سلکھا گیا۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ مولوی ہو کر بھی طلاق جیسی گندی سوچ آپ مائنڈ میں آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کا رب اس لفظ کو کتنا ڈس لائک کرتے ہیں؟ افسون کی بات پر اسکان نے نظر چڑھائی۔ ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ افسون استہزائیہ ہنس پڑی۔ اور وہ چڑیل سے سکتی ہے؟ مطلب آپ ڈیسیجن لے ہی چکے ہیں؟ وہ چیخ ہی پڑی تھی اور اس کا بے اختیار ہی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، طلاق چاہتے نا تو دیں مجھے طلاق، کر دے مجھے آزادی اس سو کالڈ رشتے سے، لیکن مولوی صاحب یاد رکھنا۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف اٹھاتی قریب ہوئی تھی اور نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بہت یاد آؤں گی میں آپ کو، تڑپیں گے میرے لیے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ اسکان کا دل ان آنکھوں میں چمکتے قیمتی موتیوں میں جیسے ڈوبنے لگ گیا، لیکن جلد ہی نظریں چرا گیا۔ اسے افسون کو غصہ دلانا تھا، اسی طرح ہی وہ یہ قبول کر پائے گی کہ وہ بھی چاہتی ہے اسکان کو۔ پھر بھی ہمارا ساتھ رہنا ناممکن ہے افسون۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں بھی نہیں رہنا چاہتی۔ کل ہی کر لیتے ہیں یہ نیک کام۔ میں لائر کو جانتی ہوں، آج رات ہی بات کروں گی اس سے۔ یہ کہہ کر مڑی ہی تھی کہ اسکان کا دل اپنا ماتھا پیٹنے کو چاہا۔ اوہ شٹ، یہ تو الٹا ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن اچانک سے گولی چلی اور پھر افسون کی چیخ گونجی۔ تم بریو ایجنٹ بنتی اور ہوائی فائرنگ سے ڈر کے چیخنے بھی لگ گئی۔ افسون نے گھور کر اسے دیکھا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے گارڈ نے چیک کیا تھا کسی کے ہاتھ بیٹا ہوا تھا، تبھی ہوائی فائرنگ ہوئی تھی۔ اب اسکان اسے چھیڑ رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ جھولا جھولتی منہ بنا کر بولی۔ جھولے کی آواز آ رہی تھی، دیکھنے آیا تھا کہ رات کے اس وقت چڑیل تو نہیں آ گئی۔ وہ جو زیر لب مسکرا رہا تھا افسون کے گھورنے پر نظریں چرا کر اوپر آسمان کو دیکھنے لگا۔ کسیاں بالکل سوٹ نہیں کر رہی حرکتیں آپ پر۔ افسون کے چٹک کر کہنے پر اسکان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی حرکتیں؟ یہی فضول میں جوکر بننے کی حرکتیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے جونی لیور بننے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ افسون کی بات پر اب گھورنے کی باری اسکان تھی، جبکہ افسون کو ہنسی بھی آئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اسکان نے آگے بڑھ کر اس کا جھولا ہاتھ سے روک دیا اور بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ افسون اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی اسکان کی سینے سے جا لگی اور مزاحمت بھی نہ کر پائی، جبکہ اسکان اسے محبت بڑی شدت سے اسے اسیر کر رہا تھا۔ خاموشی بھرے معنی خیز لمحے تھے جو ان کے بیچ گزر رہے تھے۔ افسون کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہونے لگی، تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی اور وہ بھی مسکرا کر پیچھے ہوئے۔ جب افسون اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، پھر گھور کے اسکان کو دیکھا۔
नॉट बैड। कॉफ़ी पी कर आई थी तुम? कॉफ़ी का टेस्ट महसूस हो रहा था मुझे। अस्कान की बात पर अफसून का चेहरा शर्म से इंतहाई सुख हुआ था। तभी झटके से उठकर जाने लगी। जब अस्कान ने हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने करीब किया और इससे पहले अस्कान फिर से कोई गुस्ताखी करता, अफसून ने उसके लबों पर दांत काढ़े। अस्कान बिलबिलाकर पीछे हुआ। मिल गया सुकून? सून ने दांत पीसे जबकि अस्कान अपने लफ्ज सहलाता उसे घूर रहा था। बहुत बदतमीज हो तुम। शुक्रिया, कभी गुरूर नहीं किया। जिस लड़की को तलाक देने का सोच रहे हो उसके साथ ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आनी चाहिए। मुंह बनाकर कहने लगी। मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत तो नजर नहीं आती और ऐसी बातें दिल समझ आ जाती है। अस्कान भी दूबदू बोला। अफसून उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकने लगी। आपकी आंखों में मुझे सवाई गुस्से के कुछ नजर तो आता नहीं। उसी लम्हे का फायदा उठाकर अस्कान ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हाई किए और उसे अपने करीब खींचा। अफसून उसके सीने से लगी खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़िए मुझे। मौलवी होकर ऐसी घटिया हरकतें करते हैं आप? अस्कान ने उसे झुम्बे से देखा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरमा, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। हाँ तो हस्बैंड है तो जिनकी तरह चिमटेंगे मुझसे? अफसून से धक्का देते हुए पीछे हुई। नहीं सोच रहा हूँ कोई दम दरूद करवा कर तुम्हें जिन से बचा लूँ। अस्कान दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। ऐसी नजरों से क्यों देख रही है मुझे? अफसून झंझलाई इसके देखने के अंदाज से। अस्कान ज़ेरेला मुस्कुराता नजरें फेर के। अब अपनी बीवी को और किस नजरों से देखा जाता है? अफसून खामोश रही। अस्कान ने नजर उसके चेहरे पर टिकारी जहां नाराज की रकम थी। नाराज अफसून? उसकी गंभीर आवाज पर अफसून का दिल जोर से धड़का। वो नजरें चुरा के। हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी जबरदस्ती अपने घर अपने रूम में लेके मुझे धमकी दी, बार बार मुझे सजल से कंपेयर करते रहे, मेरा दिल तोड़ते रहे। तो आप खुद बताइए, आपके नाराज ना हूँ तो और क्या हूँ? और मेरे दिल का क्या? जब अपनी जगह सजल को मेरी दुल्हन बनाकर चलेगी। अगर उस शाम मंगनी ना होती, सीधा निकाह होता तो? अफसून? अस्कान के लहजे में नाराजगी थी। तो क्या? अफसून नजरें चुरा कर कंधे उचका गई। आप दोनों का निकाह हो जाता, अच्छा था ना? कम से कम इसे बार बार अफसून से तो कंपेयर ना करते आप। अस्कान ने तासुफ से सर हिलाया। तुम तो सौंप ही चुकी थी मुझे सजल को, है ना? वैसे भी आप कोई और मिल ही गई है ना जिसके साथ कॉल पर लगे थे आप? अफसून मुंह बनाकर कहने लगी और वो खामोश रहा। अफसून की अखियों से उसे देखने लगी। खामोश क्यों हो गए? अस्कान ने नजर भर के उसे देखा। क्या सुनना चाहती हो तुम? सच? अफसून ने धड़कते दिल के साथ कहा। अस्कान हंकारा भरता उसके करीब आया और उसे दोनों कदमों से थामा। जब तुम अपने बाबा का दुख रोने मेरे पास आई थी ना अफसून, तब से उसी लम्हे से तुम मेरे दिल में विराजमान हो चुकी हो। तब से मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेहद मोहब्बत। तभी तुम्हें अपना बना चुका हूँ। तुम्हारी हर जिद, हर बदतमीजी, हर हद दर्मी के बावजूद। अफसून जो उसकी बातों की कैद में सांस लेने लगी थी जब उसके आखिरी अल्फाज पर घूर कर उसे देखा। मैं बदतमीज हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब था। यार प्लीज अब नाराज मत हो प्लीज। अस्कान ने जल्दी से वजाहत दी। अफसून खामोश रही। अस्कान उसे ही देख रहा था। नरमी से हाथ की पुष्ट से उसके गाल को सहलाया। आई एम सॉरी अफसून, मेरी हर बात के लिए, हर हरकत के लिए जिससे तुम हर्ट हुई। आई एम सॉरी। अफसून अब भी खामोश थी लेकिन अब वो अस्कान को देख रही थी। फिर अस्कान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने जलते लब रखे थे। अफसून के लिए उसी लम्हे अपनी पलकें उठाना मुहाल ही लगा। पलकों की बहार जैसे भारी हो रहे थे। फिर अस्कान धीरे से 2 कदम पीछे हुआ। नजर भरकर उसने अफसून के इस खूबसूरत रूप को देखा और फिर कदम कदम उससे दूर होता वो अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गया। जबकि अफसून लब काटती उसे देखेगी, यहाँ तक कि वो चला गया। अफसून को अपनी बेतरतीब होती धड़कनें शुमार करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। देर तक अपने और अस्कान के रिश्ते के बारे में सोचती रही। सुबह उसकी आंख शोर सुनकर खुली थी। मंदी आंखों से वो खड़ी देखने लगी। दिन के 10 बज चुके थे। अब कौन सा तमाशा लगा हुआ है? वो बुड़बुड़ाती ही कमरे से बाहर निकली, लेकिन नीचे लाउंज की हालत देखकर उसकी आंखें मुकम्मल खुल चुकी थी। शहवेज खड़ा था सबके बीच घिरा। अफशीन उसे घोंसीली निगाहों से देख रही थी। सजल लब काटती खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। साहिबा भी साइड पर खड़ी सब पर बारी बारी नजर डाल रही थी, जबकि और लब भींचे उस शख्स की तरफ देख रहा था जो उसकी बहन से शादी करना चाहता था। आज आखिरी दिन है इस चोपड़े का। वो मज़े से उन्हें देखती बड़बड़ाने लगी। आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है मेरे भाई पर। उस रात तो मेरे डैड भी कत्ल हुए थे। तो मेरे डैड को किसने कत्ल किया? अगर मैं या मेरा भाई गुनाहगार होते तो मैं यहाँ आता ही क्यों? शाहवेज सब पर नजर डालता मजबूत लहजे में कह रहा था। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। अहद घर्राया था। शाहवेज ने हैरत और ताज्जुब से उसे देखा, फिर गहरा सांस लेता सब पर नजर डालकर अहद को देखने लगा।
دیکھیے احد بھائی، میں سجل کو پسند کرتا ہوں اور اس سے پہلے بات کرتا احد نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ افسون نے بھی سے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا، تم جیسے گھٹیا انسان کی زبان کاٹ دوں گا۔ اور اس کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی اور احد نے پھر سے اسے مارا تھا۔ اوپر کھڑی افسون نے تعصب سے سجل کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، اور تیزی سے نیچے اتری اور ماریے، زور سے ماری، ذوق و شوق سے ماریے، مار مار کر اپنی ساری فرسٹریشن اس انسان پر نکال دیں۔ افسون کی تیز آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شٹ اپ افسون! احد نے لب بھینچے اپنی بہن کو دیکھا۔ میں کیوں چپ رہوں؟ وہ ہے نا آپ کی بہن سجل، چپ چاپ تماشا دیکھنے والی، وہ بھی افسون ہی تھی، نہ ڈر۔ افسون بیٹا یہ، افشین کچھ کہنے لگی جب افسون نے انہیں دیکھا۔ کیا یہ؟ ارے جانتی ہو یہ ہمارے بابا کے قاتل کا بھائی ہے، وہی قاتل جو ہماری آئلین خالہ کے ہسبینڈ رہ چکے ہیں، اور پھر دونوں کو اس لیے الگ کر دیا گیا کیونکہ اقبال احسن ملک ہمارے بابا کے قاتل ہیں۔ تو ان کے بابا کا کیا؟ ان کے بابا بھی قتل ہوئے؟ کسی نے آ کر کہا احد فرحان شاہ ہمارے ڈیڈ کے قاتل ہیں؟ شاہویز نرم نگاہوں سے اس بہادر لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سجل بھی رشک بھری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ احد جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، لیکن افسون اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، جبکہ افشین تیزی سے اپنے بیٹے کے قریب آ کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ جبکہ احد اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اپنی زبان بند رکھو افسون، میں اتنا بھی بےغیرت نہیں ہوا۔ افسون ہنس پڑی تھی۔ بےغیرت؟ نو، واٹ از دس بےغیرت؟ ایک شخص آ کر عزت سے آپ کی بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہے تو یہ بےغیرتی ہوگی، اور جو آپ مارے اسے وہ کیا کہتے؟ سو کالڈ الزامات کے بیچ آئرن خالہ اور اقبال بھائی کی لائف برباد ہوگی۔ ابھی تک ایک کلیو نہیں ملا کہ بابا کو ان کی فیملی قتل کر چکی ہے، اور آپ اس شخص کو مارے ہیں۔ شیم آن آل آف یو! اس کی نظر سجل پر گئی جو لب کاٹ رہی تھی، اور تو اس کے قریب آئی۔ تو ڈاکٹر ہے نا، اتنی ہمت نہیں تجھ میں اپنے لیے کچھ بول سکے تو؟ ارے میرے بابا قتل ہوئے، میرے بابا، میری آنکھوں کے سامنے ان کا قتل ہوا ہے۔ وہ اب سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اذیت بھرے لمحے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے۔ میرے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈے، دوسروں کی جان چھوڑ دیں۔ وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھی جہاں اسکان کھڑا مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افسون نے لب بھینچے اس سے نظریں پھیری تھی اور تیزی سے باہر نکلی تھی۔ صاحبہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سچر بھی نظریں جھکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ افشین دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر ڈھہکی، جبکہ احد مٹھیاں بھینچے شاہویز کو دیکھ رہا تھا، جو اب احد کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب اپنی جگہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ شاہویز سر چٹک کر جا چکا تھا۔ آج عجیب شروعات تھی دن کی۔ افشین نے دہل کر آنے والے کل کے بارے میں سوچا تھا۔ خالہ جانی کہ میں آپ کے روم میں جا کے سو جاؤں؟ افسون گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ تسنیم نے اپنی بھانجی پلس بہو کو غور سے دیکھا جو کافی غصے میں لگ رہی تھی، تبھی کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے بڑے پاپا ویسے بھی لندن گئے، آرام سے سو جاؤ۔ تھینک یو۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ تسنیم کے کمرے تک پہنچی تھی جب اسے رونے کی آواز آئی جو آئلینڈ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ حیرت میں ڈوبے آگے بڑھی۔ کچھ سوچ کر اس نے دروازہ کھولا جہاں آئلینڈ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ چھوٹی خالہ، کیا ہوا؟ آپ رو کی رہی ہیں؟ آئلینڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ کیا ہوا بتائیے نا۔ افسون پریشان ہو رہی تھی ان کے لیے۔ افسون آپ پریگننٹ، آئلینڈ سو سو کرتی ناک کے ساتھ کہنے لگی، اور افسون نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ مطلب آپ؟ لیکن اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے اور ابورشن کروانا ہوگا۔ آئلینڈ کے لہجے میں کرب تھا جسے افسون محسوس کر رہی تھی۔ لیکن یہ غلط ہے، آپ ماں ہیں، آپ کیسے اپنے بیبی کو ختم کر سکتی ہیں؟ تو اور کیا کروں افسون؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اقبال بھائی کو معلوم ہے؟ افسون کی سوالیہ نظروں میں انہوں نے اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہیں، افسون نے اپنی خالہ کو گلے سے لگایا تھا۔ افسون کسی کو پتہ چلا تو طوفان آ جائے گا۔ آئلینڈ کی سہمی سی آواز ابھری تھی۔ کیسے آئے گا طوفان؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں، اور میں تو کہتی ہے کسی کی نہ سنیں آپ۔ اقبال بھائی کے پاس چلے جائیے اور اپنا گھر بسائے۔ آئلینڈ الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے افسون، کیسے؟ میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ آپ ماں بننے جا رہی ہیں خالہ؟ ماں تو بہادر ہوتی ہے، عورت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خالہ بی اسٹرانگ پلیز۔ آئلینڈ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنوں کو نہیں دیکھ سکتے، خود سے دور ہوتا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ خالہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ افسون نے منع کرنا چاہا لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ یہ کالک ہے افسون، یہ کالک ہے جو میرے منہ پر لگ چکا ہے۔ سب مجھے بے حیائی کا طعنہ دیں گے، سب مجھ سے دور ہو جائیں گے۔
वो वहशत ज़दा सी थी। अफ़सून ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन वो अफ़सून के हाथ झटक चुकी थी। जाओ यहाँ से अफ़सून। वो तेज़ी से वॉशरूम में जाकर बंद होगी और अपने पेट पर हाथ रखे वो अपनी आवाज़ का गला घूंट रही थी। खाला, छोटी खाला, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ मेरी प्यारी खाला, प्लीज़ आप गुनाहगार नहीं हैं, प्लीज़। दरवाजे के पीछे से अफ़सून की आवाज़ें आ रही थी। बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी लेकिन आइलैंड वहीं दरवाजे से टेक लगा कर बैठी रही। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सजल जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर हुई तो सामने ही बेंच पर शाहवेज बैठा हुआ था। सजल पर नजर पड़ते ही अपनी जगह से उठकर सजल के करीब आया और उसका हाथ पकड़ कर बाहर की तरफ जाने लगा। सजल लब नीचे उसके साथ खींच रही थी। शाह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? लेकिन वो लब खींचे गाड़ी तक पहुंचकर उसका हाथ छोड़ा था। बैठो कार में। उसकी भारी आवाज खुली सी। मुझे कहीं नहीं जाना, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मैं जॉब करती हूँ। सजल गुस्से से कहने लगी। तभी तो कह रहा हूँ कार में बैठो, बात करनी है। शाहवेज भी उसे घूरते उसी अंदाज में बोला। यही बात करो। सजल नजरें चुरा कर अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए बोले। तो फिर सुनो, जिस दिन ये प्रूफ प्रूफ हुआ कि तुम्हारे भाभा के कातिल में मेरे भाई का कोई हाथ नहीं, उसी दिन कैसे नजरें मिलाओगी मुझसे? डॉक्टर सजल, वो दांत पीसते हुए बोला। सजल खामोशी से उसे देखती थी। सालों से तुम सब इस ख्याल के साथ जी रहे हो मेरा भाई कातिल है, तभी मेरे भाई और भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम सब ने अपनी जिद में। एक बात बोलूं, मैं आज तक इस गलत फहमी में रहा कि डॉक्टर सजल समझदार हसास इंसान है, जो इंसान को पढ़ना, समझना और एहसास करना जानती है। लेकिन तुम सबके बीच अफसून, वही अफसून जिसे सब बदतमीज कहते हैं ना, चलो बदतमीज ही सही, बट गलत और सही को तो समझती है ना। आवाज उठाना और गलत को गलत और सही को सही कहना ही तो जानती है। बेहिस नहीं है तुम्हारी तरह। अपनी बात कहकर वो एक सर्द नजर सजल के चेहरे पर डालकर सिर झटकता आगे बढ़ा था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो जन से गाड़ी उड़ा ले गया, जबकि सजल वहीं खड़ी रही, अपनी लब काटती गाड़ी की नजरों से उज्जवल होता देख रही थी। सच ही तो था कि सच या सही या गलत के लिए वो अपनी आवाज उठाना नहीं जानती। तभी तो आज सुबह घर में वो सब हंगामा और खुद सजल खामोश खड़ी सब देख रही थी। अफसून तुम, वो जो बुरे तेवर लिए अंदर दाखिल हो रही थी जब शाहवेज उसके सामने आया था। हटो सामने से। उसके सीने पर हाथ रखे से साइड पर धक्का देती वो अंदर दाखिल हुई। लाउंज में सोफे पे बैठे इकबाल उसे देखकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। अरे वाह, आप तो यहाँ तशरीफ फरमा। मेरी खाला को मुसीबतों में डालकर उनका हाथ छोड़कर हजरत यहाँ बैठी हैं। अरे शाहवेज, आओ तुम भी। एक तमाशा मेरे घर पर हुआ, एक तमाशा यहाँ लगने वाला है। सब खामोश तमाशाई हैं बस। मुंह में जुबान तो है, बट वो जुबान तो आराम फरमा रही है। इकबाल लब खींचे उस लड़की की चलती जुबान को देख रहे थे, जबकि शाहवेज तेजी से करीब आया। सुन, क्या हो गया? चुप। क्या हुआ है? अरे मुबारक हो, तुम चाचा बनने वाले हो। तुम्हारे भाई साहब जो है ना, ये मौसूफ पापा डैडी अब्बू बाबा व्हाट एवर। इकबाल की आंखों में खुशगवार हैरत आई। बट ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ अपने बेबी का इबॉर्शन करवाने जा रही है। बिकॉज उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। उनका अपना उनसे दामन छुड़वा कर मुंह फेरे हुए हैं। इनमें सबका सामना करने की हिम्मत नहीं। शर्मिंदा है वो इस बेबी के लिए, शर्मिंदा है वो खुद पर, क्योंकि वो माँ बन रही हैं। खुश हैं आप? वो गुस्से में कुछ भी बोल रही थी, जबकि अकबाल को लगा जैसे वो अभी के अभी धंस जाएंगे जमीन के अंदर, जैसे उनका दिल खाली हो रहा था। आइलैंड कहाँ है? उनकी कांपती आवाज उभरी थी। वो अभी बाप बनने की खुशी को मुकम्मल महसूस भी नहीं कर पाए थे जब उनको ये खबर सुनाएगी कि वो फिर भी तही दामा ही रहेंगे। अफसून खामोशी से उन्हें घूरी थी जब शाहवेज ने उसका कंधा हिलाया। भाई पूछ रहे हैं कहाँ है भाभी, तुम चुप करो। भाई के चमचे, उसे घूर कर कहती हुई फिर से जाने के लिए मुड़ी। अफसून, इकबाल की भारी आवाज पर वो रुकी थी लेकिन मुड़ी नहीं। बिना मुड़े हॉस्पिटल का नाम बताकर वो तेज कदम उठाती वहां से निकलती चली गई। आइलैंड, मेरी बात मानो तो गलत करिए, हो सकता है इसके बाद तुम फिर कभी मां ना बन सको। डॉक्टर आलिया उन्हें समझा रही थी, जो उनकी दोस्त भी थी, जबकि वो साकी आंखों से सामने दीवार को देख रही थी। मैं अपने फैसले से नहीं मुकर रही आलिया, प्लीज जो कर रही हूँ वही करो। आलिया उसे देख कर रह गई। आइलैंड, खुद को नुकसान करोगी प्लीज डियर, ये खुशी मत छीनो खुद से। आइलैंड की आंखों से एक आंसू फिसला था। खुशी कब कर मुंह मोड़ चुकी है मुझसे। आलिया कुछ देर देखती रही, वो क्या कहती आइलैंड को अब। जितना कहती उन पर कुछ असर ना होने वाला था। तभी खामोशी से उसने घड़ी पर नजर डाली, फिर आइलैंड को देखा। ठीक है। अचानक से दरवाजा खुला था। आलिया ने मुड़कर देखा, इकबाल खड़े थे। परेशान सूरत थी और साथ में नर्स भी थी, जिसे आलिया ने आंख के इशारे से जाने को कहा था।
آئلن اب بھی سامنے کوئی دیوار کو دیکھ رہی تھی، انہیں اقبال کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئلن، اقبال کی بھاری آواز پر آئلن نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ عالیہ بھی انہیں ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ یہ کیا کرنے رکھی تھی آپ آئلن؟ اقبال نے قریب آ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے تھے، جبکہ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ویسے باپ بننے کی خوشی کیسے چھین سکتی ہے آپ آئلن، کیسے؟ وہ پھر سے بھرائی آواز میں بولے اور آئلن رو پڑی۔ اقبال نے انہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ "شش، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، اب میں خاموش بھی نہیں بیٹھوں گا، بس ابھی اور اسی وقت آپ میرے ساتھ ہمارے گھر جا رہی ہیں۔ آئلن نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں کیسے جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں آئلن؟ کیا آپ بھی مجھے فرحان شاہ کا قاتل سمجھتی ہیں؟ اقبال کا لہجہ دکھ لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہ میں ایسا سوچ سکتی ہوں؟ تو کیوں آئلن، اتنے سال کیوں ہم نے اپنی زندگی کے سال برباد کیے؟ آپ ہمارے بچے کی ماں بن رہی ہیں اور میں کسی صورت آپ کو خود سے الگ نہیں کروں گا۔ آپ میرے ساتھ ہمارے گھر جا رہی ہیں۔ اقبال کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیا یہ سب اسی لیے کیونکہ میں ماں بن رہی ہوں؟ آئلن غور سے انہیں دیکھی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی بیگم کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ آپ کے فیصلے کا مان رکھتا آیا ہوں میں اتنے عرصے سے آئلن، اب آپ میری بات کا مان رکھیں گے؟ ہم الگ تھے جو ناپسندیدہ فعل تھا، اب اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا اس مبارک مہینے میں ہمارے پھر سے ایک ساتھ ہونے کے لیے، جدائی کے تمام راستے مسدود کرنے کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ بغور آئلین کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیا آپ میرے ساتھ ہمارے گھر جانا چاہیں گی؟ انہوں نے سوال کیا۔ آئلین تذبذب کا شکار انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا کہے، کیا جواب دے؟ دل کی سنی یا دماغ کی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ انہوں نے سوال کیا۔ اقبال نے اپنے سوال کے جواب میں ان کا سوال سن کر مسکرا دیے تھے۔ افسون نے آئلین نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کی تھی، پھر آنکھیں کھول کر اقبال کو دیکھنے لگی۔ چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی تھی اور سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو کب چل رہے ہیں؟ ابھی۔ اقبال پرسکون سا ہنس دیے تھے۔ صحیح، پیکٹ وصول ہوا ہے ابھی ابھی۔ کانسٹیبل صادق اندر آیا، جس کے ہاتھ میں کوئی پیکٹ تھا جو اس نے آہد کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ نہیں معلوم سر۔ صادق نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھتے ہیں۔ آہد وہ پیکٹ اٹھا کر کھولنے لگا جس میں ایک یو ایس بی تھی۔ وہ چھمبے سے صادق کو دیکھ کر یو ایس بی لیپ ٹاپ پہ لگانے لگا۔ یہ تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ کہتا دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوڑی جب افسون اسے نظر آئی تھی، وہ حیرت سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے لب بھینچ لیے۔ ایاز احسن ملک، اس نے دانت پیسے تھے۔ سر یہ تو آپ کے والد، صادق جو کہنے جا رہا تھا۔ عہد کی سرخ ہوتی آنکھوں پر نظر پڑی تو خاموش ہو گیا۔ اس کے موبائل کی بپ بجی تھی۔ عہد نے چونک کر میسج کھولا، کوئی نمبر تھا۔ قاتل تک پہنچنا، اس کو سزا دینا اب تمہارا کام ہے۔ اس نے لب بھینچ کے گہرا سانس لیا۔ اس دن دو لاشیں گری تھی وہاں، فرحان شاہ اور احسن ملک کی۔ پھر احسن ملک کی لاش کو گھسیٹ کر لے گیا تھا ایاز احسن ملک۔ کتنی عجیب بات ہے، کوئی بیٹا اپنے ہی باپ کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ آج افطاری کی بہت بڑی دعوت تھی، وہ بھی مرحوم فرحان شاہ کے گھر پر۔ وہ تو زندہ نہیں تھے، لیکن ان کے بچے، ان کی فیملی سب آج سالوں بعد اکٹھے تھے، خوش تھے، ہنس رہے تھے، چہروں پر سکون تھا، دل ہر قدورت سے صاف تھا۔ ایک ہی ٹیبل کے گرد سب بیٹھے خوش گپوں میں مہوف تھے۔ گناہگار اپنے اعمال کے انجام کو پہنچ چکا تھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ پورا میڈیا، پورا نیوز پیپر اس کی عزت اچھال رہا تھا۔ آج ہم سب جو یہاں اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں اکٹھے ہیں، تو آج میں اپنا مدعا بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے ایک نظر شاہویز پہ ڈال کر باقی سب کو دیکھتے اپنی بات کہنے شروع کی۔ سب کی سواریاں نظریں ان پر تھی۔ اس مبارک رات یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے آج، تو میں اس موقع کی مناسبت سے اپنے بھائی شاہویز کے لیے ہماری ہی بیٹی سجل کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ سجل نے حیرت سے شاہویز کو دیکھا، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر سب پر نظر پڑتے ہی تیزی سے پلکیں جھکا گئی تھی۔ عید الفطر کی خوشیوں کو مزید دوبالا کرتے ہیں ان کے نکاح کی صورت میں، وہ پھر سے بولے تھے، جبکہ تسنیم مسکرانے لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، افسون اور ازکان کی رخصتی کا اہتمام رکھا ہوا ہے، ہم نے اب ساتھ میں سجل اور شاہویز کا نکاح بھی رکھ لیتے ہیں۔ افسون کی نظر بے ساختہ ازکان کی طرف اٹھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور افسون نے منہ بنا کر نظریں گھمائیں۔ میری طرف سے تو ہاں ہے بھائی۔ عہد اور افشین، تم دونوں بھی کچھ بول ہی دو اب۔ سب ہنس پڑے تھے۔ ہمیں معلوم ہے تم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کی جلدی ہے، افشین نے انہیں گھورتے کہا تو وہ ہنس رہی تھی۔ سب کے چہرے کھل رہے تھے، خوش تھے، اس مبارک مہینے میں ساری قدورتیں مٹ چکی تھی۔
اور وہ خاندان پھر سے ایک ہو گئے تھے۔ تو کیسا لگا سرپرائز مائی ڈیئر فیوچر وائف؟ شاہویز کی آواز پر کچن میں چائے بناتی سے دل چونک کر مڑی۔ میرے نام کی رنگ اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ سجل پھر سے چہرہ موڑ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بتانے آیا تھا میں جو کہتا ہوں وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اتفاقاً خود ہی وہ ٹرے میں کپس ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے جناب کو؟ سجل کے چہرے پر ہلکی مسکان تھی۔ بالکل، تمہیں کون سی خوش فہمی ہے؟ شاہویز کا لہجہ شرارتی تھا۔ سجل مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے شوق نہیں ہے خوش فہمی پالنے کا۔ شاہویز ہنس پڑا۔ ویسے میں نے بھائی سے کہہ دیا مجھے بھی عید کے دن ہی رخصتی چاہیے، سمپل نکاح نہیں۔ سجل نے گھڑی سے نوازا اسے۔ کچھ زیادہ ہی بے شرم واقع ہوئے ہیں آپ۔ الحمدللہ، وہ بھی شاہویز ہی تھا۔ میں اندر آ رہی ہوں، اجازت ہے؟ صاحبہ کی شرارتی آواز پہ دونوں چونکے جبکہ وہ ہنس رہی تھی۔ مجھے کچن صاف کرنا ہے اور باقی سب چائے مانگ رہے ہیں، تو چلیے دونوں یہاں سے۔ سجل شرمندہ سی ٹرے اٹھانے لگی۔ میں بس جا ہی رہی تھی بھابھی، تم بھی ہیلپ کرو شاہویز۔ صاحبہ نے اسے اشارے سے دوسری ٹرے اٹھانے کو کہا تو وہ تیزی سے ٹرے اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بالکل، میں تو ہیلپ ہی کرنے آیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے جبکہ صاحبہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوگی کہ سب کے سامنے وہ جتنا بھی ہنستی مسکراتی لیکن اندر سے وہ بے حد اداس تھی۔ افسون، وہ جو باہر کی طرف جا رہی تھی جب احد کی آواز پر رک کر مڑی۔ جی بھائی۔ احد نے بنا لفظ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا کہ جس طرح سے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں افسون کو فرحان شاہ کی بھوڑی کے پاس ساکت و جامد بیٹھے دیکھا تھا تب ایک لمحے کو لگا تھا کہ اگر وہ سفاک انسان اس کی بہن کو بھی مار دیتا تو… مجھے معاف کرتا افسون، میرا غلط رویہ اور سخت الفاظ کے لیے۔ تمہارا بھائی تم سے شرمندہ ہے۔ ارے ایسی باتیں نہیں کرے پلیز۔ افسون نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی جبکہ احد کی بھیگی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس لمحے میں مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ بچے، اگر تمہیں کچھ ہوتا تو میں اپنی بہن کے بنا کیا کرتا؟ کیا کرتا میں؟ افسون نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سہلایا۔ میرے پیارے بھائی کے ہوتے ہوئے مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی مجھے کب کچھ ہونے دے سکتا ہے؟ احد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوش رہو ہمیشہ۔ آپ بھی خوش رہیے میری دوست کے ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور احد کو یاد آیا کافی دنوں سے وہ مکمل اسے اگنور کیے ہوئے تھا۔ افسون جا چکی تھی اور دھیمی قدم اٹھاتا کچن کی طرف گیا جہاں اس کی کل کائنات کچن کا کام ختم کر کے پانی پی رہی تھی۔ نظر کچن کے دروازے پر ایستادہ احد پر پڑی اور گلاس رکھ کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ جب احد نے اسے کمر سے تھاما، وہ مڑ بھی نہ پائی۔ چھوڑے مجھے۔ جبکہ احد نے اس کی گردن پر اپنے رب رکھے تھے۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ اس نے گھمبیر سرگوشی کی۔ کل تک تو تم میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ صاحبہ کا لہجہ روٹھا ہوا تھا۔ اب تو بہت کچھ چاہ رہا ہوں۔ اسے بازو میں اٹھا کر وہ سرگوشی میں بولا۔ صاحبہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو، کوئی آ جائے گا۔ کرفیو لگا ہے، کوئی نہیں آ رہا، احد کہتا کچن سے باہر جانے لگا جب اس کے سینے سے لگی روٹھے انداز میں سے دیکھی تھی۔ یہ التفات کس لیے؟ میں تو بہت بری ہوں، بس اب برائی سے انسیت سی ہو گئی ہے۔ احد بھی دو بدو بولا اور اب سینیاں چڑھنے لگا۔ بہت بھاری ہو گئی ہوں یار، میری سانسیں پھولنے لگی ہیں۔ احد نے گہری سانس لیتے ہوئے شرارت کی۔ تو نیچے اتارو۔ صاحبہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ او زیادہ ہلو مت، دونوں ہی گر جائیں گے۔ احد تیزی سے آنکھیں دکھاتے بولا۔ کمرے میں پہنچ کر اسے تیزی سے اتار دیا اور اپنے ماتھے پر نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ بہت ہیوی ہو تم، چلو وہی نائٹی پہن کر آؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے اس میں۔ پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ مجھے نہیں پہننا، ہٹو سامنے سے۔ صاحبہ نے بھی نخرہ دکھانا ضروری سمجھا۔ احد نے ابرو اچکا کر اسے ملاحظہ فرمایا۔ کل تک مجھ سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی، آج جب موقع ملا ہے تو نخرے ایسے آسمان کے چھو رہے ہیں جیسے عید کرنے کی شاپنگ نکلو تو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ احد کی بات پر صاحبہ کی گھوری بھی لاجواب تھی۔ آئی ہیٹ یو، دل سے کہہ رہی ہو؟ احد اس کے قریب آیا جبکہ صاحبہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ میری کب سے پرواہ ہونے لگی تمہیں؟ لہجہ ناراضگی لیے ہوئے احد نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچانک سے ہوتا نا سب کچھ، جیسے بالکل اچانک سے محبت ہوئی تھی تم سے اور تمہیں مجھ سے۔ اس کی گمبھیر آواز پر صاحبہ کی دھڑکنیں بکھری، تبھی نظریں خود ہی جھکی، پھلکے باری ہو گئی۔ ساری ناراضگی، ساری شکایتیں ختم کر لیتے اس مبارک موقع پر اور پھر سے عہد کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سنگ اپنی زندگی کی مزید خوبصورت یادیں بناتے ہیں۔ اور نرمی سے محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا اور صاحبہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس بار میں تمہیں تنگ کروں گی نئی یادوں میں۔
اور میں محبت کے نئے باب بناؤں گا۔ احد نے آنکھ ونک کی جبکہ صاحبہ ہنس پڑی۔ جھولا جھولتی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اسے محسوس ہوا کسی نے جھولا پکڑ رکھا ہے۔ مڑ کے دیکھنے پر اس نے آنکھیں گھمائی۔ ارکان زیر لب مسکراتا اس کے سامنے آیا۔ یہ مجھے دیکھ کر آنکھیں کیوں گھماتی ہو تم اپنی؟ تو آپ کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے مجھے مولوی صاحب؟ افسون منہ بنا کر بولی جیسے جبکہ ازکان کا یہاں ہونا سے جیسے سکون بخش رہا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، چلو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جھولے سے اتارتے کہا جبکہ اپنا ہاتھ کھینچتے اسے گھوننے لگی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ چلو تو۔ وہ اسے بیسمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا جبکہ افسون چلتے ہوئے بھی بول رہی تھی کیا مسئلہ ہے آپ کو مولوی صاحب؟ یہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اسے قریب کر کے ازگان نے اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ بہت بولتی ہو تم، چپ۔ جہاں رکے تھے افسون اس جگہ کو بے حد حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت انداز سے سجایا گیا تھا۔ لائٹ بلو اور وائٹ رنگوں کا امتزاج جو بے حد دل فریب لگ رہا تھا۔ اسی رنگ کے خوبصورت پھولوں سے آراستہ اور ہر طرف موم بتیاں رکھی ہوئی تھی جو مبہم خوشبو بکھیر رہی تھی۔ نیچے دبیز قالین پر 2 جائے نماز بچھے تھے، ساتھ میں قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب؟ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ ہماری حسین زندگی کی شروعات۔ ازکان نے اس کے گرد اپنے بازو ہل کر کے سرگوشی کی۔ افسون نے پلکیں اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ سب؟ ازکان نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے سرگوشی کی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میری پیاری سی مسز، کبھی بھولنا مت میری محبت 2 دن یا 2 گھنٹے کی نہیں۔ تم سے تب محبت کی جب شاید تم محبت کے معنی بھی نہیں جانتی تھی۔ افسون کا دل زور سے دھڑکا۔ چلیں آج کی اس مبارک رات کو اپنی عبادات سے، اپنی دعاؤں سے بہترین رات بنائیں، خود کے لیے۔ اسے باہوں میں لیے وہ نرمی سے بولا۔ افسون نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو ہے حاصل عزیز، یہی تو ہے محبت کی بے حد خوبصورت کہانی جس کا انجام بھی بے حد خوبصورت ہی ہونا تھا۔ ختم شد۔